إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دین کے لیے آزمائشوں کو برداشت کرنا، مشکلات کو برداشت کرنا، اس کے لیے اللہ نے پہلے داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بطور مثال پیش کیا کہ دیکھیں ان پہ بھی آزمائشیں آئیں، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے برداشت کی، رب کی طرف سے سمجھتے ہوئے۔ اسی طرح آپ بھی اور صحابہ بھی، مسلمان بھی، ایمان والے بھی اس راستے میں جو رکاوٹیں آئیں، تکلیفات آئیں، مشکلات آئیں، ان کو برداشت کریں تو اللہ تبارک و تعالی انجام کار کامیابی آپ کو مسلمانوں کو عطا کرے گا۔ اسی سلسلے میں آج اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ اور ان کے حالات میں کیے۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے مالدار تھے، اللہ نے مال کثیر سے نوازا تھا، زمین کے ایک بہت بڑے خطے پہ یہ کاشت کرواتے تھے، بہت بڑے خطے پہ، یہاں تک کہ جن پھلوں کے ساتھ زمین کو جوتا جاتا تھا اور کاشت کیا جاتا تھا تو ان ہلوں کی تعداد 500 بتائی، 500 ہل چلتے تھے، اور جن بیلوں کے ذریعے وہ ہل چلائے جاتے تھے تو 1000 بیل تھے وہ جن سے وہ ہل چلائے جاتے تھے۔ ایسے ان کے پاس تقریباً 60,000 سے زیادہ کوئی بھیڑ بکریاں تھیں، 60,000 سے زیادہ، اور 3,000 سے زیادہ اونٹ تھے، اور 1,000 سے زیادہ بار برداری کے گدھا اور خچر وغیرہ، اور 500 ان کے پاس نوکر چاکر، 500 نوکر چاکر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتے تھے، بڑا شکر ادا کرتے تھے ان نعمتوں پہ، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا کہ تیرا بندہ ایوب اگر شکر ادا کرتا ہے تو اس لیے تو نے بڑا کچھ دیا ہے، اس کو بڑا کچھ نوازا ہے، اس لیے وہ شکر ادا کرتا ہے، تو اسے ساری چیزیں لے لے، پھر اس کی یہ حالت نہیں رہے گی، یہ حالت نہیں رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو دکھانے کے لیے کہ میرے بندے ہر حال میں میری طرف رجوع کرتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں اور میرا شکر ادا کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ ہو تو بھی میرا شکر ادا کرتے ہیں، کچھ نہ ہو تو بھی میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے سارا کچھ لے لیا، کھیتی کو آگ لگ گئی، وہ سڑ ضائع ہو گئی، اور جانور بھی سارے مر گئے، بیٹھے تھے 60 بیٹھے تھے، ان پہ چھت گری، وہ اس طرح مر گئے۔ نوکر چاکر نے جب دیکھا کہ اب کھانے کے لیے کچھ نہیں، وہ بھی ادھر ادھر بھاگ گئے۔ ایک آپ کی بیوی رحمت جن کا نام تھا، وہ بیوی آپ کے پاس رہ گئی، وہ آپ کے پاس رہ گئی، بڑی وفا شعار اور حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرنے والی،
چنانچہ وہ کیا کرتی تھی؟ گھروں میں کام کاج کرتی تھی، اور گھروں میں کام کاج کر کے کما کے لاتی تھی۔ حضرت علیہ السلام وہ دونوں کھاتے تھے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا وہ لیا، اور ایوب علیہ السلام کے جسم کے اعتبار سے وہ امتحان میں مبتلا ہو گئے۔ سارے جسم میں بائبل کے روایت کے مطابق پیشانی سے لے کے پاؤں کے تلووں تک سارے جسم پہ آبولے نکلے، اور ظاہر یہ جو چھالے ہوتے ہیں کتنے تکلیف دیے ہوتے ہیں، جسم کے کسی پہ حصے پہ نکل جائے، زبان پہ نکل جائے، ہونٹ پہ نکل جائے، آدمی نہ کھانے کا رہتا ہے نہ پینے کا، ایک اگر نکل جائے تو پورے جسم پہ اگر چھالے نکل جائیں، آبولے نکل جائیں تو اس کی جلن، اس کی تکلیف کس قدر ہوگی۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام یہی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور بیوی سے بھی فرماتے تھے کہ اللہ نے 70 سال تک ہمیں نعمتوں میں رکھا، 70 سال تک۔ اب اگر ہم 70 سال تک تکلیفوں میں ہوں تو بھی ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ نے کتنی نعمتوں میں، مال و دولت میں، مویشیوں میں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، نوکر چاکر میں رکھا 70 سال تک۔ اب اگر ہم 70 سال تک تکلیف میں ہوں تو بھی ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ اور پھر جس وقت وہ چیزیں چھن گئی، سوال کہہ رہے تھے کہ اللہ نے دی تھی، اسی نے لے لی۔ میں جب آیا تھا تو خالی ہاتھ ننگا آیا تھا، اور جب جاؤں گا تو بھی خالی ہاتھ جاؤں گا، میرے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ تو اب بھی اگر کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے۔ انسان دنیا میں جو خالی ہاتھ آتا ہے پھر اللہ اس کو اتنا کچھ دے دیتا ہے، اور پھر جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ اب بھی اگر میرے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو جسم کی یہ حالت ہو گئی۔ اچھا، بیوی کیا کرتی تھی؟ وہ بیوی جو اتنی نعمتوں میں پل رہی تھی اور پلی ہوئی تھی، تو پھر لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے وہاں سے جو ہے وہ کھانا لے آتی تھی، اور اس سے پھر وہ اپنا پیٹ بھی بھرتی اور ایوب علیہ السلام کو بھی کھلاتی، یا اگر وہاں سے کچھ تھوڑے پیسے ملتے تو وہاں سے کھانا لے کے اس پہ پھر گزارا کرتے تھے۔ ایک مطلب ایسا ہوا کہ شیطان ایک نیک سیرت حکیم کی شکل میں ظاہر ہوا شیطان، اور اس نے پوچھا تیرے شوہر کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی بیمار ہے، تکلیف میں۔ تو وہ جو ایک بزرگ انسان کی شکل میں شیطان ملا، اس نے کہا میں اگر تیرے شوہر کا علاج کروں میرا اور کوئی مطالبہ نہیں، صرف یہ کہہ دینا جب شفا مل جائے اس کو کہ فلاں شخص نے میرے شوہر کو شفا دی، اور یا پھر یہ کہ حارث کے نام جو شیطان کا نام ہے، نیاز دے دو، تھوڑی بہت نیاز دے دو۔ انہوں نے یہ بات مان لی کہ ٹھیک ہے، اگر میرے شوہر کو شفا ملتی ہے تو۔ انہوں نے جا کے ایوب علیہ السلام کو بات بتائی، ناراض ہو گئے ایوب علیہ السلام اور ڈانٹا کہ وہ تو شیطان ہے جو اتنا عرصہ اللہ نے ہمیں صبر کی توفیق دی، ہم نے صبر کیا، اور اب ہم سے وہ آخر میں شرک کروانا چاہتا ہے، تو نے اس کی بات کیوں مانی؟ اور پھر کہنے لگے کہ اگر میں ٹھیک ہوا تو تجھے 100 درے ماروں گا، 100 کوڑے ماروں گا۔ لیکن اس پہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی ذہنی خوف ہوئی، تکلیف ہوئی کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، دعا مانگی، اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، وسیع نے دیکھا کہ 18 برس آپ کو یہ آپ اس تکلیف میں مبتلا رہے، کیونکہ آپ نے پہلے دعا نہیں مانگی۔ وسیع نے کہ یہ بھی ممکن ہے مانگی ہو، لیکن اللہ کے نزدیک ہر چیز کے لیے وقت مقرر ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول بھی کرتا ہے۔ تو 3 صورتیں اس کی، یا تو وہ چیز جو آدمی مانگ رہے جس میں نے کل شاید بتایا تھا، نقد دے دیتا ہے، یا
اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، اور یا پھر اس کی جگہ کوئی اسی جیسی بڑی مصیبت آ رہی ہوتی ہے، اللہ اس کو ٹال دیتا ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں۔ تو باقی نقل دینے کے لیے اللہ کے ہاں اگر مفید ہو تو دے دیتا ہے، نہیں تو کبھی وقت مقرر ہوتا ہے، وقت پہ دے دیتا ہے جب وقت آنے کو۔ اور یہ بھی ممکن ہو کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کی طرف سے سمجھتے ہوئے دعا نہ کی ہو، جیسے کہ عبداللہ بن عباس سے یہ بھی منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام اس بارے میں دعا نہیں کرتے کہ رب کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش ہے، رب کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے اور رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب منظور ہوگا، جب رب کی طرف سے مجھے منظور ہوگا میں اس پر راضی ہوں، جب رب کو منظور ہوگا وہ ہٹا دے گا، دور کر دے گا۔ اس سلسلے میں دعا نہیں کرتا۔ یہاں جو نے دعا کی، یہ وہ شیطان نے جو انہیں شرک پہ آمادہ کرنا چاہا بیوی کو، اس سے ان کو سخت تکلیف ہوئی۔ ایک نبی کو شرک سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ بڑا بیزار ہوتا ہے شرک سے، تو اس کی بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان نے مجھے بڑی ذہنی تکلیف پہنچائی ہے کہ میری بیوی کے ذریعے وہ ہمیں شرک میں جو ہے وہ مبتلا کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ تو نے بچا لیا۔ انبیاء بڑی سے بڑی نیکی کر لے، اپنی طرف منسوخ نہیں کرتے، رب کی طرف منسوخ کرتے، تو نے ہمیں بچا لیا۔ اس پہ انہوں نے پھر وہ کیا کر لی، یہ دعا مانگی کہ اللہ شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، یہ تکلیف مجھ سے دور کر دے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دیکھ جسمانی تکلیف کتنا آسان رہی، اس پہ انہوں نے دعا نہیں مانگی، اور اب جب ان کو دین کے اعتبار سے دینی تکلیف پہنچائی شیطان نے، تو اس پہ رہتے اس قدر بے چین ہو گئے کہ اب مجھ سے مانگ رہے میرے انبیاء میری توفیق سے میرے دین پہ کتنے پکے ہوتے ہیں۔ واللہ تبارک نے فرمایا ایوب یہ ایڑی مارو، جس جگہ تم ہو یہاں ایڑی مارو۔ شاہ ولی اللہ مصنفی رحمۃ فرماتے ہیں کہ ویسے آدمی 1000 بار بھی ایڑی مارے اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ غیر معمولی طریقے سے ہوتا ہے، معجزے کے طور سے ہوتا ہے جب رب کو منظور ہوتا ہے۔ ادھر بھی ایڑی ماری گئی، چشمہ ٹھنڈا نکلا، اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی ماری، وہاں آب زمزم نکلا، یا جبرائیل امین یا کسی فرشتے نے پر مارا تو آب زمزم نکلا۔ دوبارہ اللہ تبارک نے فرمایا کہ تم ایڑی مارو، جہاں ایڑی مارو گے وہاں سے میں ایسا ٹھنڈا پانی نکالوں گا کہ اس سے غسل کرو گے تو ظاہری تکلیف چھالوں کی صورت میں دور ہو جائے گی، پیو گے تو اندر کی تکلیف بھی کیا ہو جائے گی، دور ہو جائے گی، اور پھر تمہیں میں نوجوان بنا لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب آپ نے اس پانی سے غسل کیا اور اس کو پیا تو اللہ نے وہ بیماری دور کی، بیماری، اور تفسیر روایت کے مطابق اللہ نے جوانی بھی عطا کی، جوانی۔ اب پہلے بوڑھے تھے اب جوان ہو گئے، بیمار تھے اب ٹھیک ٹھاک ہو گئے، اور جسم پہ ظاہر جب آبولے پڑے ہوں گے تو ظاہر اس سے جسم بھی، جلد بھی جو ہے نا بگڑ جاتی ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی جلد۔ تو اب جب بیوی نے آ کے دیکھا کہ جس فراش پہ وہ تھے، جس جگہ پہ وہ تھے پڑے ہوئے تھے وہاں وہ نہیں، انہوں نے خود ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ ادھر ایک بیمار تھے، اللہ کے نبی تھے بیمار، وہ کہاں گئے، کوئی بھیڑیا تو نہیں کھا گیا؟ انہوں نے کہا نہیں وہ تو میں ہوں۔ پھر جب انہوں نے غور سے دیکھا تو پہچان لیا کہ تو وہ واقعی میرا شوہر ایوب علیہ السلام۔ اللہ نے بیوی کو بھی جوانی عطا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں 70 سال تک تو وہ مزوں میں رہے، مزوں میں، اور پھر یہ جو 18 سال گزرے، اور نبوت عموماً 40 سال کی عمر میں مل جاتی ہے، بوڑھے تھے آپ، اللہ نے جوان بنا دیا، اور یہ بوڑھی تھی، اللہ نے جوانی عطا کی، اور اس کے بعد اللہ نے پہلے سے ڈبل بیٹے عطا کیے، پہلے اگر 7 تھے تو 14 ہو گئے، پہلے سے اللہ نے ڈبل مال عطا کیا، ایسے ہی زمینیں اور سب کچھ اللہ نے عطا کیا، اور شیطان کو اللہ نے 18 سال دکھا دیا، اور شیطان اپنی بات کو جو ہے نا درست ثابت نہ کر سکا،
کہ اللہ کا نبی مصیبت کے وقت میں بھی اللہ کو بھولتا نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا تھا تو بھول جاتا ہے, اپنی بات کو وہ ثابت نہیں کر سکا. وہ کیا بات تھی شیطان کی کہ راحت کے وقت اللہ کا نبی شکر کر رہا تھا, اگر مصیبت کی حالت ہوگی تو پھر شاید وہ شکر نہ کرے. شیطان اپنی بات ثابت نہ کر سکا. ایوب علیہ السلام ظاہر 18 سال پر ان کی جو تکلیف تھی, تو شیطان کے قول کے مطابق تو پھر چاہیے ایوب علیہ السلام شکر نہ ادا کرتے. آپ نے تو مصیبت دور کرنے کے لیے دعا بھی نہیں کی, وہ بھی نہیں کی, اور اللہ کا شکر ادا کرتے کہ شکر اللہ کی طرف سے تو میں اس میں راضی ہوں. اللہ نے شیطان کو جھوٹا کر دکھایا ان 18 سال میں کہ میرا نبی جیسے نعمتوں کے وقت شاکر ہوتا ہے, مصیبتوں کے وقت بھی شاکر ہوتا ہے. جیسے نعمتوں کے وقت میں سے مجھے بلاتا نہیں, تو پھر اس طرح مصیبت کے وقت بھی جو ہے میرے شکر کو چھوڑتا نہیں. اور آپ نے جو قسم کھائی, پھر قسم کا خیال آیا اس کے میں کیا کروں گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک جائز ہیلہ بتایا کہ 100 تنکوں کا گٹھا لے لو اور بیوی کو ایک ساتھ مارو, تو اس سے آپ کی قسم کیا ہو جائے گی, پوری ہو جائے گی. تو مشیری نے کہا کہ بعض چیزیں جو ہے نا یہ بعض انسانوں کے خواص میں ہوتی ہیں, خواص میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں قسم کی اہمیت بتائی ہے. قسم کی اہمیت بتائی کہ قسم ایسی چیز ہے, اگر کوئی انتہائی ایسی حالت ہو کہ وہاں پہ قسم پورا کرنا مشکل ہو تو بھی کوشش کرے کہ قسم پوری ہو, جہاں تک ہو سکے قسم نہ چھوڑے. اس کی اہمیت بتائی. اب دیکھیں یہاں پر بیوی بے گناہ تھی, اور وہ جو ہے نا وہ خادمہ تھی, صابرہ تھی, شاکرہ تھی, پارسا عورت تھی. شیطان نے ورغلایا, اور اس کا قصور تو نہیں تھا, انسانی شکل میں آیا تھا, وہ بھی ایک بزرگ کی شکل میں آیا تھا, بے گناہ تھی, اور مفت میں کو کوڑے 100 کوڑے پڑنے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بچانے کے لیے یہ حیلہ بتایا. اب یہ ان کا خاصہ تھا یا اور بھی اس پہ عمل کر سکتے ہیں, تو امام مالک جو خاصہ ہے. امام شافعی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ضرورت کے موقع پر ویسے نہیں, ضرورت کے موقع پر اور لوگ بھی اس پہ عمل کر سکتے ہیں. جیسے خود رسول اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ واقعہ پیش آیا, اب داؤد میں روایت ہے کہ ایک آدمی انتہائی بوڑھا تھا, یہی کہ اس کے جسم میں ہڈیاں ہی تھی, گوشت نہیں تھا, بڑھاپے میں ختم ہو گیا تھا, کھال اور جل ہڈیوں کے اوپر تھی, حرکت کے قابل نہیں تھا. لیکن کسی طریقے سے زنا کر دیا باندھی کے ساتھ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ آئے, انہوں نے کہا کہ وہ تو اس حالت میں اپنی زنا کیسے کر دیا اس نے, لیکن زنا کر لیا اس نے, حالت اس کی یہ ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایسا آدمی, اب اس کی سزا کیا ہے, 100 کوڑے ہے, موت نہیں ہے, شاید وہ غیر شادی شدہ ہو, 100 کوڑے موت نہیں ہے. 100 کوڑے اس کو پڑیں گے تو مر جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا. مارنا اس کو نہیں تھا, 100 کوڑے لگانے تھے. وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کرو, 100 شاخیں لے لو اور 100 شاخوں کو اکٹھا کر کے اس کو ایک ضرب لگا دو. لیکن محقق العلماء فرماتے ہیں کہ اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے 100 تنکے یا شاخیں چوڑائی میں یا لمبائی میں جسم کو لگ جائے, اور جسم کو کچھ نہ کچھ تکلیف بھی پہنچ جائے, ویسے جائز نہیں ہے. اس قسم کے جائز ہیلے جو ہے نا, جائز ہیلے وہ جائز ہے, رسول اللہ نے خود بتائے, بشرطے کہ اسے کوئی شرعی حکم کا باطل ہونا لازم نہ آتا ہو. شرعی حکم کا باطل ہونا لازم آتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ خیبر کے علاقے سے آپ کے پاس کھجوریں بھیجی گئی, تو آپ نے پوچھا کہ خیبر کی کھجوریں ساری ایسی ہیں؟ صحابہ نے کہا نہیں, ساری تو ایسی نہیں ہے, لیکن ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ادنا کھجوریں زیادہ لے لیتے ہیں اور اعلیٰ اس کے مقابلے میں کم لے لیتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا جو سری سور ہے, کھجور کا بدلہ جب کھجور کے ساتھ ہو برابر برابر ہو, جیسے سونا سونے کے مقابلے میں برابر برابر ہو, پیسہ پیسے کے مقابلے میں برابر برابر ہو, کھجور کے مقابلے میں برابر برابر ہو, تو اس طرح کرو, ادنا کھجور بیچ دو اور اس کے پیسوں سے پھر اعلیٰ کھجور اور ادنا کھجور کیا کر دو, خریدو.
یعنی اگر دو ڈبل سے تمہاری ضرورت پوری ہوتی ہے ڈبل، تو ڈبل بیچ کے اس کے پیسے حاصل کرو، اس سے پھر اعلیٰ خریدو، اعلیٰ کیا کر دو، خریدو۔ اگر اس طرح کھجور کو ڈبل دو گے تو پھر کس میں آ جائے گا، سود میں آ جائے گا۔ وہ ایک جائز ہیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ لیکن ایک آدمی جیسے بعض لوگ کرتے کہ زکوٰۃ اس پہ جو ہے نا اس کے پاس سونا ہے یا پیسے ہیں اس کے پاس، اب سال پورے ہونے کو ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ آ رہی ہے، سال پورا ہونے سے پہلے اس نے پیسہ بیوی کو ہبہ کر دیا تاکہ زکوٰۃ نہ آئے، اور پھر جب بیوی کے پاس سال ہونے کو ہے تو اس نے شوہر کو کیا کر دیا، ہبہ کر دیا۔ یہ ہیلا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کارخانے دار لوگ، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ جب سال پورا ہونے کو ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ آ رہی ہوتی ہے، وہ اس کا ایک اور کارخانہ بنا لیتے ہیں اور اس کی چیزیں لے لیتے ہیں، اس کی کیا کر لیتے ہیں، چیزیں لے لیتے ہیں، اس کی چیزیں لے لیتے ہیں، اور چیزیں بھی وہ لے لیتے ہیں کہ جن پہ جو ہے نا عموماً زکوٰۃ نہیں آتی، وہ چیزیں لے لیتے ہیں، یا قرض لے لیتے ہیں، تو ہیلے سے کیا کرتے ہیں، قرض لے لیتے ہیں۔ ظاہر ہے اس قسم کے ہیلے حرام ہے، ناجائز۔ جائز ہیلے جائز ہے بوقت ضرورت۔ اب آنسو سے بچانے کے لیے، حرام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کی اجازت کی۔ دیکھیں جی وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، اس میں ہمارے سبق یہی ہے کہ دین میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں تو ان کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہوئے اللہ کے لیے برداشت کرنا چاہیے، دین نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان اللہ کی توفیق کے بغیر بڑا کمزور ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، اور یاد کرے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو، اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، اَنِّی مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ، کہ بے شک پہنچائی ہے مجھے شیطان نے، بِنُصْبٍ دکھ، وعذاب، اور تکلیف، مراد وہ ذہنی تکلیف، کہ شرک میں مبتلا کرنا چاہا تھا اس نے۔ اور کچھ تو ہم نے کہا اس کو، کیا کہا، اور کچھ مارو، بیرنج نے کہا اپنے پاؤں کو، کہاں پہ مارو، زمین پہ، هذا مغتسل بارد، یہ جس جگہ تم پاؤں مارو گے نا، یہاں ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہوگا، ٹھیک، یا یہاں غسل کرنے کا ٹھنڈا پانی ہوگا، وہ شراب، اور پینے کا، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور عطا کیا ہم نے اس کو اس کے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے برابر ان کے ساتھ، رحمةً مِنَّا، اپنے پاس سے، اپنی طرف سے مہربانی کرتے ہوئے، وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور عقل مند لوگوں کے لیے یاد دہانی کے طور پر، یاد دہانی، تاکہ وہ یاد رکھیں کہ اللہ نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے کیا کرتا ہے، ایسا برتاؤ کرتا ہے، ایسا صلہ دیتا ان کو۔ اور ہم نے کہا وہ قسم کے بارے میں، وَخُذْ بِيَدِكَ، اور لو اپنے ہاتھ میں، ضِغْثًا گٹھا، کس چیز کا، تنکوں کا، فَاضْرِب بِهِ، بس مارو اس کے ساتھ، کس کو مارو، اپنی بیوی کو، اپنی بیوی، وَلَا تَخْنَثْ، اور اپنے قسم کو مت توڑو، بعض ترجمہ کیا، اور اپنے قسم میں جھوٹے مت ہو۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے ان کو صابر پایا، نعم العبد، بہت اچھا بندہ تھا ایوب علیہ السلام، اِنَّهُ أَوَّابٌ، بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔